برائی کا انجام برائی ہوتا ہے، یہ جملہ جتنے دن حارث خان ریمانڈ میں رہا اس کے کانوں میں گونجتا رہا۔ سارے ثبوت اور گواہوں کو دیکھتے ہوئے کورٹ نے انہیں اور فواد چوہان کو سزائے موت سنائی تھی۔ حارث خان کی ساری پراپرٹی ہانیہ کے نام تھی۔ اس نے اپنا گھر بہرام بہزاد کے مشورے پر الخدمت فاؤنڈیشن کے سپرد کر دیا تھا اور بینک بیلنس غریبوں میں، کچھ مدرسے اور مسجدوں کی تعمیرات کے لیے دے دیا گیا تھا، جبکہ فواد صاحب کی ساری پراپرٹی قرضے میں نیلام ہو گئی تھی۔ فواد چوہان نے ہادی سے ملنے کی خواہش ظاہر کی، پر وہ یہاں ہوتا تو ان سے ملتا۔ اس نے پہلی وکیل سے کہہ کر ملنے سے انکار کر دیا تھا۔ ہانیہ ہوش میں آئی تو بہرام بہزاد کے ساتھ حارث صاحب سے ملنے کے لیے جیل آئی۔ انہیں یہ تو نہیں بتایا کہ بہرام ہی بیری تھا، پر یہ ضرور کہا کہ اس کا بیری اسے مل گیا ہے۔ باقی کی ساری بات کی سمجھ حارث اور فواد کو خود آ گئی تھی۔ وہ باپ کو ایسے کاموں پر ملامت کرتے ہوئے بکھر کر روئی تھی، پر حقیقت کو کون جھٹلا سکتا تھا کہ حارث خان کو پھانسی ہونے والی تھی۔ وہ بہرام کا مشکور تھا، جس نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کی بیٹی سے اس کا حیوانی روپ چھپایا تھا۔ نتیجتاً وہ ان سے ملنے آئی تھی۔ آخری وقت میں انہیں اپنا چہرہ دکھایا تھا۔ حارث صاحب کے لیے یہی کافی تھا، انہوں نے تو اپنے بھائی کو اتنی سی بھی مہلت نہیں دی تھی۔ عبداللہ کا بیری کہنا، ہانیہ کا بیری کہنا، وہ سمجھ گئے تھے کہ بیری کون تھا، کہاں سے آیا تھا۔ وہ تو سالوں پہلے جنگل سے مردہ بن کر ملا تھا، پھر یہ کون سی حقیقت تھی، یہ سمجھ سے باہر تھا۔ یا ان کی بیٹی نے پھر کسی دوسرے بہرام کو بیری بنا لیا تھا۔ کمشنر اور زبیر کو بھی ان کے گناہوں میں برابر کا شامل ہونے اور ملک کے دشمنوں سے ملے ہونے پر عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ حارث خان اور فواد چوہان کو کہیں امید تھی کہ کمیل ہاشمی اور کمبوز ضرور انہیں بچانے آئیں گے، پر انہیں سن کر دھچکا لگا کہ وہ پہلے ہی سے پاکستانی فوج کی حراست میں تھے۔ اگر یہ پکڑے گئے تھے تو بہزاد کیسے بچ گیا تھا؟ یہ سوال ان کے دماغ میں گھوم رہا تھا۔ کل انہیں پھانسی دی جائے گی، ان کی بیٹی کا کیا حال ہوگا؟ سوچتے تو تڑپ جاتے، کتنا ظلم کرتے آئے تھے اس معصوم سی لڑکی پر، اپنے خون پر۔ رات کا دوسرا پہر تھا، وہ دونوں جاگ کر ایک ایک سیکنڈ آنکھوں میں کاٹتے گزار رہے تھے۔ ہادی کے چلے جانے کی نیوز نے فواد چوہان کو گم سم کر دیا تھا۔ ان کی نظروں کے آگے اپنی معصوم بیوی اور بھوک پیاس سے سسکتا بچہ گھوم رہا تھا۔ اب تو لگتا تھا جیسے قبر بھی دونوں کو جگہ نہ دے گی۔ تم نے کچھ سنا؟ حارث خان یک دم اندھا دھند فائرنگ کی آواز پر پریشان سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ فواد خالی خالی نظروں سے انہیں دیکھنے لگے۔ اچانک ایک فائر سے ان کے لاک اپ کا تالا توڑا گیا۔ وہ دونوں گھبرا کر دور ہوئے۔ ان نقاب پوشوں کو دیکھ کر باہر نکلو۔ ان میں سے ایک اندر بڑھ کر انہیں باہر کی جانب دھکیلتا ہوا بولا۔ تمام پولیس اہلکار ان نقاب پوش پر رائفلز تانے کھڑے تھے، پر ان نقاب پوشوں نے حارث خان، فواد چوہان یرغمال بنا کر انہیں کسی بھی قسم کا ایکشن لینے سے باز رکھا۔ ہوائی فائرنگ سے وہ انہیں ہراساں کرتے ان دونوں کو گھسیٹ کر وہاں سے نکل گئے۔ گاڑی میں بٹھاتے ان دونوں کو بے ہوش کر دیا گیا۔ بہزاد مسلسل بخار میں پڑی ہانیہ کے قریب بیٹھا تھا۔ ان کے ساتھ مسز شمیم اور ظفر ملک بھی روم میں موجود تھے۔ دفعتاً اس کا موبائل بجا۔ آئی جی سرفراز جونیجو کی کال دیکھ کر وہ اٹھا، جب ہانیہ نے گھبرا کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بیری، اس نے روتے ہوئے اسے پکارا۔ پاس بیٹھی مسز شمیم نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ بس 2 منٹ، آ رہا ہوں۔ اس کا گال تھپ تھپا کر وہ موبائل دیکھتا بولا۔ ہانیہ نے آہستہ سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، مسکراتا باہر نکلا۔ اس کے پیچھے ظفر صاحب بھی بیساکھی پکڑے اٹھے۔ جنٹل مین، تم نے اپنا فرض نبھاتے ہم نے ملک کے دشمن زندہ لا کر دیے تھے، اور آج ہم نے اپنا عہد نبھاتے تمہیں تمہارے دشمن پہنچا دیے ہیں۔ میں نے جہان اور جہانگیر کو بھی ایڈریس بھیج دیا ہے، تمہیں بھی بھیج رہا ہوں۔ کل اس ایڈریس پر رات میں پہنچ جانا۔ وہ مسکراتے بولے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ بہزاد کی گہری نیلی آنکھوں میں ایک چمک پیدا ہوئی۔ اس شکریہ کے بدلے اپنی شادی میں بلا لینا۔ ہماری بچی نے رو رو کر گھر سر پر اٹھا لیا ہے۔ وہ ہنس کر بولے۔ بہزاد نے تانیہ کا سوچتے کہا لگایا، اس کو میرا شکریہ ادا کر دینا اور کہہ دینا تمہارا بھی باڈی گارڈ ضرور آئے گا۔ وہ شرارت سے بولا اور آئی جی صاحب بھی کہا لگا اٹھے۔ وہ سامنے کاؤچ پر بیٹھی باڈی گارڈ مووی دیکھتی تانیہ کو دیکھنے لگے، جو مووی دیکھنے کے ساتھ سوں بھی کر رہی تھی۔ میں نے اتنا ساتھ دیا آپ کا، مجھے ایک دفعہ پروپوز ہی کر دیتے۔ اس نے دکھ سے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ میں ابھی کرنے کے لیے تیار ہوں، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ نہیں، رہنے دو، مجھے ابھی نہیں مرنا۔ تمہاری بیوی تو یونیورسٹی میں ایسے دیکھتی تھی جیسے کچا نکل لے گی، منہ بسور کر بولی۔ بہزاد نے کہا لگایا، شادی میں ضرور بلانا۔ یاد دہانی کرواتی واپس کاؤچ پر چلی گئی۔ آئی جی صاحب اپنی صاحبزادی کی حرکتوں پر مسلسل مسکرا رہے تھے۔
چند ایک پبلک کے ریئیکشن کی باتوں کے بعد الوداعی کلمات کہہ کر انہوں نے موبائل رکھ دیا۔ وہ واپس جانے کے لیے مڑا تو پیچھے ظفر صاحب کو تعصب سے خود کو گھورتا پایا۔ بحران، اب ختم کرو، بس بھی کرو۔ بہزاد نے مسکرا کر سر جھٹکا۔ ڈیڈ، واقعہ پرانا ضرور ہوا ہے مگر زخم ابھی تازہ ہے، سرد لہجے میں کہتا اندر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے ظفر صاحب افسوس سے سر ہلاتے ہی رہ گئے۔ وہ روم میں آ کر ہانیہ کے پاس بیٹھا اور مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ میں اس کے لیے سوپ بنوا کر لاتی ہوں۔ مسز شمیم کہتی وہاں سے نکلیں۔ کمرے میں اب صرف وہ دونوں ہی رہ گئے تھے۔ کیا ہوا؟ اس کے آنسو بہتے دیکھ کر وہ محبت سے بولا۔ ہانیہ روتی اور سر ہلاتی آنکھیں موند گئی۔ مجھے یہاں سے کہیں دور لے جاؤ، میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ میں کیسے برداشت کروں کہ میرے باپ کو اس کے کالے کاموں کی وجہ سے پھانسی ہو رہی ہے؟ بہزاد نے افسوس سے دیکھتے ہوئے جھک کر اس کے بخار میں تپتے گالوں پر اپنے لب رکھے۔ جلد ہی چلیں گے، میں کسی خبر کو بھی تمہارے قریب پھٹکنے نہیں دوں گا، ریلیکس ہو جاؤ۔ اس کا سر تھپکتا ہوا بولا۔ ہانیہ اسے بے بسی سے دیکھتی رہ گئی۔ بہزاد ہانیہ کو سلا کر انور کی طرف نکل گیا۔ ابھی اسے اپنے یارے کو ساری حقیقت بتا کر اسے سوری بھی کرنا تھا۔ بے شک اس نے مولوی کے لیے پیسوں کا حصول منسٹر کے ذریعے کیا تھا مگر اس پر خرچ اپنے پیسے کیے تھے۔ وہ تو کوئی دوسرا ارادہ رکھتا تھا حارث خان کے اسمگلنگ کے کاروبار میں گھسنے کے لیے، پر اللہ نے اسے اتنا آسان راستہ دے دیا کہ باقی کے راستے خود بخود کھلتے چلے گئے۔ ایک تو اس کے سامنے ساتھ رہتے خود غرض لوگوں کا چہرہ آ گیا تھا جنہیں پیسے اتنے عزیز تھے کہ انسان بھلے مر جائے پیسوں کو دفنا کر رکھنا تھا۔ پتہ نہیں کیوں انسانیت سے زیادہ دولت کی اہمیت ہوتی جا رہی ہے۔ رشتے بے نام بن رہے ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں بچی، بس پیسہ ہو اور پیسہ۔ پہلے جس کے پاس پیسہ ہوتا تھا وہ اپنے سے کم غریب کی مدد کرتے تھے، آج جس کے پاس پیسہ ہے وہ اپنے سے کم غریب سے نفرت کرتا ہے۔ اس نے مولوی کے بڑے بیٹے کو سٹور کھول کر دیا تھا، بلکہ وہ اب اپنا نام ظاہر کیے بنا اپنے یارے سے لے کر اس محلے کے بہت سے غریبوں کی مدد کر رہا تھا۔ انور کی مسلسل کالز آ رہی تھی، وہ اتنا عرصہ غائب رہا، جانتا تھا وہ پریشان ہو گیا ہوگا۔ اس نے یہ بھی سنا تھا کہ حارث خان کے گارڈ سے کوئی انور نامی لڑکا تم سے ملنے کے لیے یہاں آیا تھا، پر مایوس لوٹ گیا جب وہاں سے لا علمی کا اظہار ہوا تو وہ اس وقت ایک خوبصورت کیفے میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ پھر انتظار اتنا طویل نہیں ہوا، سامنے کیفے کے پارکنگ ایریا میں وہ بائک روکتا نظر آیا۔ بہزاد اٹھ کر مسکراتا سائڈ پر ہو گیا۔ اس نے دیکھا تھا کہ وہ خوشی سے کھلتا آ رہا تھا، لب مسکرا رہے تھے اور نظروں میں غصہ بھی تھا، دوست کو دیکھنے کی تڑپ بھی۔ گدھے کو یہ نہیں معلوم کیا کہ ابا صرف 100 روپیہ ہی دیتا ہے اور یہ کمینہ اتنے بڑے کیفے میں آ گیا تھا، یہاں تو پانی کا گلاس بھی 300 سے اوپر نہ ہو، چائے خاک پیئیں گے۔ انور اس کیفے کو دیکھتا پریشان تھا، وہ دل ہی دل میں جل کر رہ گیا۔ کپڑوں سے سلوٹیں نکالنے کی کوشش میں وہ آگے بڑھا۔ بہیارے، بہزاد بڑبڑا کر مسکرا دیا اور وہ جب اندر داخل ہوا تو ہاؤ کرتے اسے پیچھے سے بازوں میں جکڑ کر اوپر اٹھا لیا اور زوردار کہا لگایا، اتار نیچے کمینے، مجھے جواب دے، میں آج بہت ہی غصے میں ہوں۔ ٹانگ پیچھے سے اس کے گھٹنے پر مار کر وہ غصے سے بولا۔ آس پاس بیٹھے لوگ دونوں کی یاری پر مسکرا رہے تھے۔ چل تو غصے میں تو میں کچھ ماہ بعد آتا ہوں۔ اسے اتار کر وہ مڑا اور جانے لگا۔ انور ہڑبڑا گیا۔ ارے کمینے، غصے سے اس کا کالر پکڑ کر کھینچتا ہوا اپنے برابر کرتا دہاڑا۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر باقی کے لفظ منہ میں ہی دب گئے۔ تو بہیارے نہیں، اس کی بھوری شیو، اوشن بلیو آنکھیں، بھورے مائل بال جو ایک سٹائل سے سیٹ تھے اور پھسل کر اس کے ماتھے پر آ پڑتے، مغرور کھڑی ناک، بھوری مونچھیں آپس میں پیوست، انابی لب۔ وہ تو بالکل اس کا جنگلی بہیارے نہیں لگ رہا تھا، یہ تو کوئی اور تھا۔ پیسے نے بدل دیا رے تجھے، بالکل کوئی بادشاہ کا بیٹا لگ رہا ہے۔ خوشی سے بے حال ہوتے ہوئے بولا۔ تیری آنکھیں کالی سی نیلی ہو گئیں، تیرے لمبے بال کالے سے بھورے ہو کر چھوٹے ہوئے، ان میں سٹائل بھی آ گیا۔ داڑھی مونچھیں اپنا رنگ بدلنے کے ساتھ چھوٹی بھی ہو گئی ہیں۔ کیا کھایا ہے؟ امیروں کا جھوٹا تو نہیں کھا لیا؟ وہ اسے سر سے پاؤں تک دیکھتا طنزیہ بولا۔ قد کاٹ وہی، چوڑا سینہ بھی وہی، احساس وہی، محبت یاری انداز وہی تھا، بدلا تھا تو صرف اس کا ظاہری نقشہ۔ اس کی حونک صورت دیکھ کر بہزاد نے بلند و باں کہا لگایا اور اسے کھینچ کر اپنے سینے میں بھینچا۔ میرا معصوم دوست، دوست بھی ایک نعمت ہوتے ہیں۔ کمینے دیکھ، اتنا بدل گیا پر تجھے نہیں بھولا۔ چل اب اس قرض کا فرض ادا کر اور چائے کا کپ پلا۔ ہنستا ہوا اسے کھینچ کر چیئر پر پٹکتا دوسری طرف سے خود آیا۔ اس نے تو سوچا تھا بہت پاپڑ بیلنے پڑیں گے اسے یقین دلانے کے لیے کہ وہی ہے بہیارا، یہاں تو سسٹم ہی الٹا تھا۔ جس طرح اس کی اسٹرا اسے ایک جنگلی روپ میں بھی صرف اس کے احساس سے پہچانتی تھی، ویسے اس کا دوست بھی اسے پہچان گیا تھا۔
وہ اللہ کا شکر ادا کرتا تھا کہ اس کی زندگی میں بہت خالص لوگ تھے جو اس کے دل کے قریب تھے۔ ہاں بس اس کا باپ دھوکہ کھا گیا تھا اپنے سگے خون سے۔ چل اب چائے پلا، انگلیوں سے ٹیبل کی سطح بجاتے ہوئے بولا اور چیئر سے پوچھ ٹکاتی۔ کیا بے غیرتی ہے، پچھلی دفعہ میں نے پلائی تھی، اس بار میرے پاس صرف 100 روپیہ پڑا ہے، زیادہ کمینہ پن چھوڑ اور سیدھے سے 2 پیالیاں منگوا۔ اسے گھورتا وہ بھی کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے 27 سے پورے کیفے کو دیکھنے لگا، اور بہزاد اس کی آنکھوں کی چمک کو۔ اسے بنانے میں کتنا پیسہ لگے گا رے؟ وہاں رکھی چیئرز، ٹیبلز، خوبصورت کاؤنٹر۔ اس کا منہ ایک پل کے لیے کھلا، پھر وہ 27 سے اب روچ کا کر رہ گیا۔ کیوں؟ تجھے بنوانا ہے کیا؟ 2 کپ چائے کا اشارہ اپنے ملازم کو دیتے اس کے تاثرات دیکھتا پوچھنے لگا، جس پر انور نے کہا لگایا، اتنی اوقات کہاں اپنی، بس سوچ رہا تھا کہ اس کے جیسا نقشہ دے دوں اور باہر ایک خوبصورت بورڈ لکھ کر لگا دوں، انور کیفے۔ پاس وہ ایک پرانی بس نہیں کھڑی، ویسی سوچ رہا ہوں اس کی کھڑکی کے شیشے نکال کر اپنے کیفے کی سائڈوں پر لگا دوں۔ کیوں، کیسا لگے گا؟ سارا نقشہ پیش کرتے اس نے آخر میں داد چاہی۔ بہزاد جو آنکھیں سکیڑے سن رہا تھا کہا لگا اٹھا، سوچ یہ تیرا ہو جائے تو؟ کپ لبوں سے لگاتے اس نے پورے کیفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ انور نے سر جھٹک کر ملازم کا رکھا ہوا چائے کا کپ اٹھایا اور گھور کر سوٹیڈ بوٹیڈ کھڑے ویٹر کو دیکھا جو مؤدب سا کھڑا تھا۔ یاد آتی جیب میں پڑے 10 کا نوٹ نکال کر اس کی ٹرے میں رکھا۔ ملازم نے نہ سمجھی تو 10 کے نوٹ کو دیکھا، پھر انور کی طرف۔ ٹپ ہے بھائی، لے جا عیش کر، یاد رکھیے گا کس سخی سے پالا پڑا تھا، اس نے کہتے ہوئے ٹانگ پر ٹانگ رکھ لی۔ بہزاد نے مسکراہٹ لبوں میں دباتے ملازم کی مسکراہٹ کو دیکھتے اسے گھور کر لے جانے کا کہا۔ وہ سر ہلاتا شکریہ کہتے ٹپ اٹھا کر لے گیا۔ جب ابا نے 8 پڑھا کر اسکول سے نکال دیا تھا کہ آگے ہماری حیثیت نہیں پڑھانے دیتی، تبھی میرے رونے پر سمجھا دیا تھا کہ جتنی بساط ہو اتنے سپنے دیکھے جاتے ہیں، باقی کے جو دیکھتے ہیں وہ دھواں بن جاتے ہیں۔ اس دن سے اپنے چھوٹے سے کھوکھے کو خواب سمجھ کر میں نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا، ورنہ تو خواب شہر میں بڑے سے ہوٹل میں جانے کا تھا۔ وہ ایک دوست کی حیثیت سے مسکرا کر اسے بتانے لگا، چلے خبر سناتا ہوں۔ کمینے تو تھا نہیں، کتنا یاد کیا تجھے۔ وہ بھڑک اٹھا۔ کپ رکھ بہزاد اچانک اس کے موڈ بگڑنے پر حیران ہوا۔ پہلے بتا تو دے، ہوا کیا؟ بہزاد سیریس ہو کر اس کے سرخ چہرے کو دیکھتا پوچھنے لگا، نکاح ہو گیا میرا مولوی کی چھوٹی بیٹی سے۔ میں تجھے گواہ کے طور دیکھنا چاہتا تھا پر تیری گمشدگی نے مجھے توڑ دیا تھا۔ بات کرتے اس کی آنکھ بھیگ گئی۔ بہزاد مسکراتا اس کی طرف آیا اور اسے کھینچ کر سینے میں بھینچتے مبارک دی۔ دل خوش کر دیا شہزادے، سچ پوچھ، بہت چنگا کام کیا ہے۔ دونوں نے مسکراتے ایک دوسرے کو گلے لگایا۔ اچھا چل بتائیے، منسٹر والا معاملہ سچ ہے کیا؟ وہ سچ میں ایک اسمگلر تھا اور اس نے اپنے بھائی، بھتیجے، بھابھی، بیوی کو مارا تھا؟ اب سنجیدہ سا وہ کرسی پر واپس بیٹھتے پوچھنے لگا۔ بہزاد نے گہرا سانس بھرا اور اسے اپنے ساتھ باہر چلنے کا کہا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے پیچھے جاتے کیفے کی بیک سائڈ پر آ گئے جہاں ان دونوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ یہاں کیوں آئے ہیں؟ انور نے آس پاس دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تجھے اپنے بارے میں ایک حقیقت بتانی ہے، تلخی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ انور اس کے لہجے پر چونکتا ہمتن گوش ہو گیا۔ بہزاد نے اسے دیکھتے بولنا شروع کیا اور اسی حساب سے اس کی آنکھیں پھٹتی چلی گئیں۔ آخر میں تو جیسے اس کی آنکھوں میں لہو اتر آیا۔ پھر میڈم مطلب کہ بھابھی کو نہیں بتایا؟ اس کے باپ کا حیوانی روپ۔ گہرا سانس بھرتے کئی لمحے کچھ بولنے کے قابل نہ رہا، جیسے حلق میں کانٹے سے اگ گئے ہوں۔ گہرا سانس بھرنے کے بعد وہ بولا، نہیں میں اسے اور تکلیف نہیں دے سکتا، کیونکہ ہم صرف محبت نہیں ایک دوسرے کی تکلیف بھی محسوس کرتے ہیں۔ وہ ساری عمر میری تکلیف پر تڑپتی آئی ہے، میں اسے اور تکلیف نہیں دے سکتا۔ ابھی بھی کافی تکلیف میں صرف یہ جانتے کہ اس کا باپ ملک سے غداری کرتا تھا، اسمگلنگ کرتا تھا۔ سن بہیارے، اس نے بھر رہی آواز میں اسے پکارا۔ مسکراتا سیاہ آسمان سے نظریں ہٹائے سرخ ہوتی اوشن بلیو آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ سلوٹ کرنے کو دل کرتا ہے کہ ایسے بھی شیر اس زمین پر ہیں جو اتنا سب کچھ برداشت کرتے زندہ رہتے ہیں، صرف اپنوں کے لیے۔ وہ اسے سلوٹ کرتا ہوا بولا۔ بہزاد ہنستا ہوا اسے کھینچ کے گلے لگا گیا۔ بھول تو نہیں جائے گا اس انور کھوکھے والے کو؟ اب تو ایک بڑا آدمی ہے۔ کمینے کیسے ایک بدبودار کمرے میں رہتا تھا تو، حیرت ہے مجھے۔ اس سے الگ ہوتا آنکھیں صاف کرتے بولا، یار اسے چھوڑ، میڈم کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ یہ کیا بکواس تھی بھولنے والی بات؟ تجھے بھول سکتا ہوں؟ وہ ایک مکہ جڑتا ہوا بولا۔ انور کرا اٹھا۔ بہزاد نے مسکراتے جیب سے ایک چابی اور پیپرز نکالے۔ میری طرف سے تحفہ نکاح کا۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑتے اس کیفے کے پیپرز اور چابیاں اس کے ہاتھ پر رکھیں۔
انور نے اسے دیکھا، پھر اپنے ہاتھ کو۔ میرے لیے تیری دوستی ایک تحفہ ہے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے تجھ سے۔ سمجھا بس کبھی اپنی مصروف زندگی میں یہ سوچنا کہ ہر انسان کی زندگی میں ایک اچھا دوست اللہ کی طرف سے نعمت ہوتی ہے، جیسے میری زندگی میں تو۔ روتے ہوئے بولا تو بہزاد کہا لگا اٹھا، اور میری زندگی میں تو۔ میں نے اپنے اسٹرا کے علاوہ کبھی کسی سے دوستی نہیں کی، پر تو وہ واحد بندہ ہے جو میرا سچا اور مخلص یار ہے۔ اس نے دل سے کہا۔ وہ خوش ہوتا سر ہلا گیا۔ اس کے بعد باتیں کرتے رہے۔ بہزاد نے اسے بتایا کہ وہ جلدی شادی کرنے والا ہے اور اسے شادی میں ضرور آنا ہے، مولوی کی فیملی کے ساتھ۔ بہت دعائیں اور احسان ہیں تم سب کے مجھ پر۔ پھر زبردستی سے کیفے کے پیپرز یہ کہہ کر تھمائے کہ وہ ہر شام کو چائے پینے آیا کرے گا اور اس کی خودداری کو ٹھیس نہ پہنچاتے۔ وہ کیفے سے ہی کہہ کر دیا کہ اس سے جتنا تو ایک مہینے کا کمائے گا، اس کا آدھا تو اپنے محلے میں کسی غریب کے گھر میں دے دینا۔ وہ پھر بھی لینا تو نہیں چاہتا تھا، پر اس کی یاری توڑنے کی دھمکی سے خوف زدہ ہوتے اس نے حامی بھر لی کہ وہ ہر ماہ کے کمائے پیسوں سے آدھا اس کی خواہش کے مطابق محلے کے کسی غریب گھر میں دے گا۔ بہزاد خوش ہو گیا۔ پھر کافی دیر وہ باتیں کرتے رہے۔ اس کے بعد بہزاد نے اسے کیفے کے آنر سے ملاقات کروائی۔ چند رسمی باتوں کے بعد انہوں نے کیفے کی بابت معلومات دی انور کو۔ اب تجھے تیرا خواب پورا کرنا ہے اور اس کیفے کو بدل کر ایک ہوٹل کے روپ میں لانا ہے۔ بہزاد نے جاتے جاتے کہا۔ وہ جی جان سے راضی ہو گیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اللہ کو میرا ہی خواب اتنا پسند آ گیا تھا۔ اس سے تو ملتے ہی وہ وہاں سے چلا گیا، اور اس کے جانے کے بعد ڈرائیور اس کے لیے گاڑی لایا۔ وہ بیٹھ کر وہاں سے نکل گئے۔ بہزاد نے کیفے آنر کو کچھ دن کے لیے پیسے دے کر انور کے لیے رکھ لیا تھا تاکہ وہ اسے سب کچھ سمجھا دے کہ کیسے چلانا ہے اس کاروبار کو۔ ملک مینشن کے پارکنگ ایریا میں گاڑی کے رکتے ملازم نے اس کے لیے بھاگ کر دروازہ کھولا۔ وہ باہر نکل کر اندر بڑھا اور اپنے کمرے میں آ کر فریش ہوتے ہانیہ کے کمرے کے سامنے کھڑا تھا۔ اپنے مام ڈیڈ کے روم کے دروازے کو بند ہوتے وہ اس کا ڈور دھکیلتے ہوئے اندر آ گیا۔ سامنے وہ جہازی سائز گلابی بیڈ پر بلینکٹ میں دبکی سوئی ہوئی تھی۔ بہزاد مسکراتا اس کے پاس آیا۔ بیری، ہانیہ کی پشت اس کے سینے سے ٹکرائی تو تڑپ اٹھی۔ کچھ نہیں میری جان، بس سو جاؤ۔ اس کے بالوں پر بوسہ دیتے، اس کا سر اپنے بازو پر رکھتے، اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر اس کی انگلیاں چومتے، اسے خود میں سمیٹ کر وہ آنکھیں موند گیا۔ ہانیہ خود کو تپتے صحرا میں محسوس کر رہی تھی۔ اپنے بیری کا گھنا سایہ خود پر محسوس کرتے مسکراتی اس کا بازو جو اس کی کمر کے گرد لپٹا ہوا تھا اسے اپنے ہاتھوں میں تھام کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ دہشت گرد جو حملہ پولیس اہلکاروں پر کر کے حارث خان اور فواد چوہان کو لے کر گئے تھے، اس نے پبلک میں ادھم مچا دیا تھا۔ ہر طرف لوگ ان کے پکڑے جانے کی دعائیں مانگ رہے تھے، اور کوئی انہیں نوچنے کی خواہش کرتا کسی کی سسکیوں اور آہوں کو قبولیت تک پہنچا گیا۔ بہزاد کی صبح آنکھ کھلی تو کریم نے اسے کال کر کے ساری صورتحال بتا دی۔ اس نے گھر میں اس نیوز پر بات کرنے سے منع کر دیا تھا۔ مسز شمیم اور ظفر ملک بھی متفق تھے اس سے۔ کریم سے بات کرنے کے بعد اس نے موبائل واپس رکھا اور اپنے حصار میں سوئی اپنی میڈم کو دیکھا اور اس کے چہرے سے بال سمیٹے۔ ہانیہ کسمسا کر پھر سے سو گئی۔ اس کی حرکت کو دیکھتے بہزاد مسکرا دیا۔ گڈ مارننگ اسٹرا، مجھے سونا ہے ابھی۔ ذرا سی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور پھر سے سو گئی۔ بہزاد کے چہرے پر بہت دلکش مسکراہٹ ٹھہر گئی۔ یہ شکر تھا کہ اس کے دماغ میں آج اپنے باپ کا انجام نہیں گھوم رہا تھا۔ اس کے مطابق اس کے باپ کو آج پھانسی ہونے والی تھی۔ اسٹرا جان، آفس جانا ہے۔ موم آ جائیں گی تو؟ آنٹی آ گئیں تو تم جاؤ نا۔ میڈم، اس گگلی والے ڈبے سے سب کچھ تو مل سکتا ہے، پر آپ نہیں، اس لیے آپ کو چھوڑ کر جانے کو تو دل نہیں کرتا۔ اس کے نازک ہاتھوں کی مخروطی انگلیاں اپنی مضبوط انگلیوں میں پھنسا کر بولا۔ ہانیہ آنکھیں پھیلا کر بہزاد کو دیکھنے لگی، پھر اپنے دونوں ہاتھ قید ہاتھوں کو بھی دیکھا۔ وائلڈ مین، شرم نہیں آتی اپنی میڈم کے ساتھ یہ سب کرتے ہوئے؟ بے ترتیب دھڑکنوں کے ساتھ وہ اپنے ہاتھوں کو چھڑوانے کے لیے مچلی۔ خوش فہمی آنکھ مار کر وہ کمرے سے باہر نکلا۔ کچھ دیر بعد اس کے روم میں مسز شمیم ناشتہ لے کر آ گئیں اور خود اسے محبت سے ناشتہ کروانے لگیں۔ وہ انہیں دیکھتی سوچ رہی تھی کہ بیری کو کتنے پیارے ماں باپ مل گئے ہیں۔ ہم تمہارے بھی ماں باپ ہیں۔ ہم ایک بیٹی کی شروع دن سے خواہش تھی جو اب تمہاری صورت میں پوری ہوئی۔ اسی پل اس کی آنکھوں میں دیکھتی اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے مسز شمیم بولی۔ ہانیہ روتی ان کے سینے سے لگی۔ اسے اپنے باپ کی یاد آئی جس سے اس کی طبیعت بگڑ گئی۔ اس کی رونے پر سسکیوں پر بہزاد بھاگتا ہوا روم میں آیا اور بمشکل اسے سنبھالتا اسے آرام کی دوائی دے کر سلا دیا۔ کچھ دیر اس کے پاس بیٹھ کر اسے دیکھتے ایک فیصلہ لیتا ہوا اٹھا اور آفس چلا گیا۔
جو اب تک اس کے ڈیڈ نے سنبھالا ہوا تھا۔ آج رات کا جہاں اسے بے صبری سے انتظار تھا، وہیں دو وجود وہ بھی تھے جنہیں پل کا بھی سکون میسر نہیں تھا۔ وہ دونوں ایک تہہ خانے میں چیئر پر بیٹھے بندھے ہوئے تھے۔ اچانک دروازہ کھلا اور ایک کے بعد تین وجود اندر داخل ہوئے۔ جہان نے ہاتھ بڑھا کر تہہ خانے میں لگے واحد بلب کو روشن کیا اور دونوں کی بے چین خوفزدہ نظریں ان چہروں کی طرف اٹھیں۔ باڈی گارڈ عبداللہ اور کریم۔ وہ باری باری بڑبڑائے۔ حارث خان کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ مجھے تم دونوں پر پورا یقین تھا، تم دونوں مجھے ضرور بچاؤ گے، خوش ہوتے ہوئے بولے۔ ان کے لہجے میں زندگی کی کھنک تھی۔ ایسا کیوں؟ بہزاد نے سر کھجاتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ مجھے تم دونوں پر مان تھا۔ وہ ہنس پڑے۔ اس مان کے بارے میں کیا کہتے ہو جو حدید خان کو تم پر تھا حارث خان؟ بہزاد نے پھنکار کر پوچھا۔ جو ایک معصوم لڑکی کو تم پر تھا، جو عزت سے جاب کرتی تمہارے روم میں صرف سرو کرنے آئی تھی۔ جہان اور جہانگیر نے پوچھا۔ کون ہو تم تینوں؟ عالیہ کے بارے میں تو کسی کو نہیں معلوم تھا، انہیں کیسے معلوم ہو گیا؟ حارث خان خوفزدہ ہوتے ان تینوں کو دیکھنے لگے اور کہیں کریم کی موجودگی پر الجھ گئے تھے۔ تہہ خانے کی فضا میں تینوں کے کہکہے ان کی سانسیں نوچنے کے لیے کافی تھے۔ اس بہن کا بھائی جہان اور عبداللہ، اس نے کہتے اپنا کوٹ اتارا۔ حارث خان کی نظریں پاک فوج کے یونیفارم پر ٹک گئیں۔ انہوں نے صدمے سے پھر کریم کی طرف دیکھا۔ فواد چوہان کی بھی وحشت بھری نظریں اٹھیں۔ اسی معصوم بے قصور کا چھوٹا بھائی جہانگیر عرف کریم، اس نے بھی کوٹ اتارا۔ دونوں کی پھٹی آنکھیں اس کی پولیس کی وردی پر ٹک گئیں۔ تم کون ہو؟ اب دونوں کی نظریں مسکراتے بہزاد پر ٹک گئیں۔ وہ دونوں اس کے دائیں بائیں کھڑے تھے۔ میں کون ہو سکتا ہوں چچا جان؟ میں کیا تعارف کرواؤں؟ جب ایک چاچا کو اپنے بھتیجے کی پہچان نہ ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ بتاؤں کہ میں بہزاد حدید خان ہوں جس کے باپ کو سوتے ہوئے اس کے بھائی نے قتل کیا تھا، یا یہ بتاؤں کہ جس کی ماں کو بے دردی سے مارا تھا؟ تو یہ تعارف دوں جس کی معصوم چاچی کو اس کے شوہر نے اس کے بچے سمیت مار ڈالا تھا؟ کون سا تعارف دوں؟ بے بسی سے کہتا اپنی سرخ انگارہ آنکھیں اس پر ٹکاتے، ان میں سے لینس نکالتے ان کی سانسیں بند کر کیا۔ کالی سیاہ آنکھوں کے پیچھے اوشن بلیو آنکھیں دیکھتے وہ منہ پھاڑے سے دیکھ رہے تھے، جو دیکھتے ہی دیکھتے باڈی گارڈ سے بہرام بہزاد ملک میں بدل گیا تھا۔ بہرام کون ہے؟ ان کی خوف و دہشت سے کپ کپاتی آواز گونجی۔ بہرام وہ جو بے گناہ بہزاد کی جگہ مارا گیا تھا۔ بہزاد وہ ہے جو اس کا بدلہ لینے کے لیے دوبارہ جنم لے کر اٹھا ہے۔ غرا کر کہتے وہ ان دونوں کی جان خشک کر گیا۔ مجھے معاف کر دو بیری، میں تمہارا چاچا ہوں نا؟ حارث گڑ گڑا کر بولا۔ میں نے کیا کیا؟ یہ سب تو تمہارے چاچا کا پلان تھا، مجھے کیوں مار رہے ہو؟ مجھے جانے دو۔ فواد چوہان پھوٹ پھوٹ کر الگ رونے لگا۔ بکواس بند کرو، یہ تمہارا اور براک ڈینیل کا پلان تھا، تم دونوں نے میرا سر کھایا ہوا تھا، حارث نے غرا کر کہا، اور پھر دونوں آپس میں چیخنے اور دہاڑنے لگے۔ تب تک وہ تینوں اپنے گنز لوڈ کرنے لگے۔ جہانگیر، بہزاد نے ہاتھ اس کی طرف بڑھایا جس نے ایک سفید کاغذ اور پین اسے تھمایا۔ وہ لیتے ان تینوں نے آپس میں الجھتے حارث خان فواد چوہان کی ٹانگوں کا نشانہ لیتے اگلے ہی لمحے فائر کیا۔ فائر کی آواز کے ساتھ ان دونوں کی دل دہلا دینے والی چیخیں گونج اٹھیں۔ بیری معاف کر دو، بیری بھائی صاحب ہوتے تو مجھے معاف کر دیتے، میں ان کا لاڈلا بھائی تھا۔ حارث خان فواد کی آنکھوں پر منت سماجت پر اتر آیا، مچل کر خود کو چھڑواتے چیخنے لگا، پر اس ویرانے میں بنے فلیٹ کے تہہ خانے میں کون سنتا؟ صد افسوس پر نہیں۔ وہ تمسخر سے ان کے بھیگے چہرے کو دیکھنے لگا جس پر موت کی وحشت پھیلی ہوئی تھی۔ لکھو یہاں کہ تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ پاکستان چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلے گئے ہو، اب کبھی واپس نہیں آؤ گے پاکستان۔ اور ہانیہ کے بارے میں بھی لکھو کہ خوش رہنا اپنی زندگی میں اور معافی مانگ لو اس سے۔ یہ احسان کر رہا ہوں ایک اور، اس نے غرا کر کہا، اور جہانگیر نے اس کا ایک ہاتھ کھولا۔ جہان خون خار نظروں سے حیوانوں کو گڑگڑاتے دیکھ رہا تھا۔ جب دھول پڑی تھی تو گڑگڑاہٹ شروع ہو گئی تھی، تو کیسے آنسو بہ رہے تھے۔ حارث خان اپنی بیٹی کی حالت کا اندازہ کرتے جلدی جلدی لکھنے لگے۔ جب انہوں نے لکھ لیا تو بہزاد نے وہ چٹ اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لی۔ شکریہ چاچا صاحب، اب میری زندگی سکون سے گزرے گی اور میری اسٹرا کی آنکھوں میں صرف آپ کے لیے نفرت ہوگی۔ بہزاد کے کہنے کے بعد باری باری تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ان کے سامنے اپنوں کے چہرے گھوم گئے اور ساتھ ہی انہوں نے اپنی پسٹل کا سارا میگزین باری باری دونوں کے سینوں میں اتار دیا۔ وہ ایک چیخ کے ساتھ بے جان ہوتے کرسی کی پشت پر ڈھہ گئے۔ بہزاد نے بے ساختہ نکل آنے والے آنسو پوچھ کر بغیر ان کی طرف دیکھے پشت کر لی۔ ان کی لاش صبح بیچ سڑک پر ملنی چاہیے۔ دونوں کی برائی کا قصہ ختم۔ اب کوئی حارث خان نہیں، نہ ہی کوئی فواد چوہان ہے۔ بغیر ایک پل بھی رکے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔
मुझे पता है आप सब मुझसे नाराज़ होंगे, पर मैं मजबूर था, मुझे करना पड़ा। वो आसमान की तरफ देखता कहकर वहाँ खड़ी अपनी गाड़ी में बैठा। चंद पल गहरे गहरे सांस भरे। जहांगीर और जहान के कंधे पर इन दोनों की लाशें देखते वो मुस्कुराता सुकून से गाड़ी लेकर वहाँ से निकलता चला गया। शुक्रिया का मैसेज आईजी सरफराज और ब्रिगेडियर मोहम्मद यूसुफ को भेजना नहीं भूला था, जिन्होंने अपने फ़र्ज को निभाते बुराई को मिटाने में पल पल इसका साथ दिया था। घर जाकर फ्रेश होते हानिया के कमरे में आया और हारिस खान फवाद चौहान की दहशत गर्दों के साथ जेल तोड़कर भागने की न्यूज़ दिखाते इसने वो चिट हानिया को थमाई, जिसे पढ़कर इसने नफ़रत से दूर फेंक दिया। मुझे नफ़रत है इस दहशत गर्द से जिसे मासूमों को मारते हुए ज़रा एहसास नहीं होता। मैं दुआ करूँगी कि वो ज़िंदगी में कभी मेरे सामने ना आए। वो रोते हुए बहजाद के सीने में छुप गई और इसने आसूदगी से मुस्कुराते इसे खुद में समो लिया। मोहब्बत कभी नहीं हारती। पता नहीं ये बात कैसे हारिस खान भूल गया। वो मोहब्बत लाजमी नहीं कि एक लड़की की लड़के से ही हो। इस मोहब्बत के हज़ार रूप होते हैं, जैसे जहान और जहांगीर की अपनी मासूम बेगुनाह बहन से, हादी चौहान की अपनी माँ और दोस्त से, रुमैसा की अपने माँ बाप से, ज़फ़र मलिक की अपने बेटे से, और पाक मिट्टी के इस दोस्त बहजाद खान की अपने ख़ानदान से। तभी तो मोहब्बत सतरंगी है। अब ठीक है, वो मुस्कुराती हुई हाथ झाड़ कर बोली। काउच पर बैठे हादी ने नज़रें मोबाइल से हटाकर इसे देखा, फिर बैट को। बीच में अभी भी सिलवटें हैं, गौर से देखो और ठीक करो। सख्ती से घूरते हुए बोला। रुमैसा ने गुस्से से अपनी मुट्ठियाँ भींची। हादी, आप कब से तंग कर रहे हैं? पहले भारी ड्रेस ज़बरदस्ती पहनाया, फिर तैयार करवाया, अब बार बार बेड शीट को दुरुस्त करवा रहे हैं। खफकी से बोलती बेड पर घुटनों के बल चढ़कर हथेलियों से बीच के सिलवटें दूर करने लगी, जिस पर फिर दूसरी तरफ से पड़ जाती थी। उफ, मुझसे नहीं होता, मैं ऐसे ही सो जाती हूँ, कहकर बेड पर लेट गई। वो मुस्कुरा दिया इसके अपने खामी का इतराफ़ करने पर। इसने ना झिझक महसूस की, ना ही झूठ बोलते सिर्फ इसे खुश करने के लिए कोई तग्गो दो की। ये खालिस रिश्ता तो चाहता था वो रुमैसा से, पर वो नादान इस सब का मकसद समझे तो ना। अपना फ्लैट बेचकर वो पेरिस आ गया था हमेशा के लिए रुमैसा के साथ। इसके बाप ने इससे मिलने की ख्वाहिश की तो इसने मना करते वकील से कह दिया कि बोल दो वो चला गया पाकिस्तान से। जिस तरह सारी ज़िंदगी से तड़पाया था, दौलत को हासिल करने के लिए इसकी माँ को मारा था, इस बेगुनाह बॉडीगार्ड को मारा। बिजनेस की आड़ में इसका बाप एक स्मगलर था, इसे हराम खिलाता था। वो कैसे जाता इस इंसान के पास? कैसे इसे माफ़ कर देता? अगर माफ़ करता भी तो वो जानता था इसे बहुत वक्त लगेगा इन्हें माफ़ करने में, क्योंकि सिर्फ एक ज़ख्म नहीं दिए थे उन्होंने, हादी चौहान की हस्ती को मिट्टी में मिला दिया था। एक रिश्ता नहीं, इससे इसका सब कुछ छीन लिया था। इसे इसकी दोस्त के सामने नज़रें उठाने के लायक नहीं छोड़ा था, इसलिए वो चुपचाप रुमैसा को लेकर यहाँ आ गया था। अब जब तक इसके ज़ख्म नहीं भरते इसने सोच लिया था वो वापस नहीं जाएगा। कुछ दिन की भाग दौड़ के बाद इसे इसकी जहानत को देखते एक मल्टी नेशनल कंपनी में जॉब मिल गई थी और इसने एक छोटा सा घर भी ले लिया था यहाँ, जहाँ कुछ दिन इन्हें सेटिंग में लगे। आज से वो अपनी नई ज़िंदगी शुरुआत करने वाला था, एक खुशहाल फैमिली की, जिसमें रुमैसा सिर्फ होगी और हादी चौहान होगा। ना दर्द होंगे ना ज़ख्म, बस खुशियाँ होंगी। अब दौलत की हविस कहीं नहीं होगी, ना ही माजी की तल्ख यादें होंगी। पाकिस्तान में अब इसका सिर्फ एक रिश्ता बचा था, वो दिल का, और वो दिल थी इसकी दोस्त जिसका नाम हानिया खान था। इसकी शादी बहराम मलिक से इसके डैड ने खुद करवाई थी, जिसका इसे रुमैसा ने बताया था, और ये भी कि बहराम मलिक की बैरी है और बैरी हानिया का बॉडीगार्ड है। कितने लम्हे तो वो कुछ बोल ही नहीं सका। बॉडीगार्ड ही बैरी था, जिसके सामने वो इसके स्ट्रा को हर्ट करता था तो वो कैसे खामोश रह पाता था? क्लब में वो कैसे पागल होता इस पर झपटा था? कैसा जुनून था इसकी आंखों में? हानिया की हालत पर वो क्यों नहीं समझा था? ये बॉडीगार्ड नहीं, एक बहरूपिया था। मोबाइल साइलेंट करते वो उठा और मुस्कुराता डोर लॉक करके इसकी तरह बढ़ा। बेड पर पाँव नीचे लटकाए सीधी लेटी थी, बाजू खफकी से आंखों पर रखा हुआ था। मरून मैक्सी में नफीस सी डायमंड की ज्वेलरी पहने, जो हादी ने इसे अपने पैसों से लेकर दी थी। अपने कम सिन हुस्न से अनजान लेटी हुई थी। इसके बाप की जायदाद में इसका कुछ नहीं था, और जो ऑफिस में काम वो करता था इसके हिसाब से सैलरी इसके अकाउंट में जमा की जाती थी, जिसका फवाद साहब पाई पाई का हिसाब रखते थे। सारी तल्ख यादों को पीछे धकेलते वो अपनी ज़िंदगी की तरफ कदम बढ़ाने लगा। हार्ट बीट इसके पास बैठकर इसकी आंखों से बाजू हटाए। बोलिए। हादी ने इसका हाथ पकड़ते इसे खींचकर अपने हिसार में लिया। वो एकदम घबराई। आज मैं अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करने जा रहा हूँ तुम्हारे संग, क्या इसमें तुम मेरा साथ दोगी? हिम्मत करते इसने अपना कांपता हाथ उठाया और इसकी चौड़ी हथेली पर रख दिया। हादी मुस्कुरा दिया।
ہمارا ماضی جو بھی رہا ہو وہ ہمارا ماضی تھا رمیسا، اور ماضی کو میں دہرانا نہیں چاہتا۔ میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے وعدہ کرو، تم آگے ہماری زندگی میں مجھ سے مخلص رہو گی اور مجھ سے کبھی کچھ نہیں چھپاؤ گی۔ پرامس کرو اپنے ہادی سے تم اس کا تا حیات ساتھ دو گی، ایک مخلص بیوی بن کر، اور یہی وعدے میں تم سے کرتا ہوں۔ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھر کر بولا۔ رمیسا نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ میں وعدہ کرتی ہوں اپنے ہادی سے، میں اس کی مخلص بیوی بن کر زندگی گزاروں گی، کبھی ان سے کچھ نہیں چھپاؤں گی، ہمیشہ ان کے دکھ سکھ دکھ کی ساتھی رہوں گی، انہیں اپنی طرف سے زندگی کی ہر خوشی دوں گی۔ میں آپ سے وعدہ لینا چاہتی ہوں کہ آپ کی زندگی میں صرف میں ہی رہوں گی، چاہے میں بوڑھی ہو جاؤں، آپ پھر بھی مجھے اسی طرح پیار کرتے رہیں گے اور میرے لیے چاکلیٹس لاتے رہیں گے۔ اگر کبھی نہیں بھولوں گا۔ ہادی نے اس کی بات اچک کر کہا، جس پر رمیسا نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ پیار کرتی ہو؟ اس کے بال سنوارتے ناک کی نوک کو انگلی سے چھو کر پوچھا۔ وہ سر جھکا کر شرماتی ہوئی سر اس بات میں ہلا گئی۔ بہت۔ ہاتھوں میں چہرہ چھپا گئی۔ ہادی نے مسکراتے سائڈ ٹیبل کی دراز سے چاکلیٹس کا پیکٹ نکالا اور اس کے آگے کیا۔ چاکلیٹ کی خوشبو پاتی ایک دم آنکھیں کھول کر دیکھنے لگی، پھر اس کی شریر نظریں دیکھ کر کھلکھلا اٹھی۔ لو۔ اس نے ایک چاکلیٹ اس کی طرف بڑھائی، جلدی جلدی پیکنگ کی قید سے آزاد کروا کر چاکلیٹ منہ میں ڈال لی تھی کہ چاکلیٹ پر لٹکتا خوبصورت سا پینڈنٹ پا کر اس نے خوشی سے اسے دیکھا۔ آئی لو یو۔ آپ کو معلوم ہے مجھے سرپرائزز بہت پسند ہیں۔ خوشی سے پینڈنٹ کو نکال کر دیکھتی ہوئی بولی۔ ہادی نے پینڈنٹ اس کے ہاتھ سے لے کر اس کی گردن میں پہنایا۔ ہارٹ بیٹ۔ اب ہم تو تمہیں ہر انداز سے سرپرائز کرتے ہی رہیں گے۔ اس نے جھک کر اس کی چاکلیٹ سے بائٹ لیا، منہ بنا کر اس کی گھورتی آنکھوں کو دیکھ کر کھلکھلائی، جس پر ہادی بھی مسکرا دیا۔ اور اب وہ اسے یہ یقین دلا رہا تھا کہ اب کوئی تلخ یا برا وقت نہیں آئے گا اور وہ ہمیشہ اس کی ٹھنڈی چھاؤں تلے رہے گی، اس کی ہارٹ بیٹ بن کر۔ 5 ماہ بعد ہیزل براؤن آنکھوں کے سحر میں وہ لبوں پر پراسرار مسکراہٹ سجاتا اپنی پیکنگ کر رہا تھا۔ میں نے کہا تھا میں آؤں گا انجلین، اور میں آ رہا ہوں ڈارلنگ۔ بھاری گھمبیر لہجے میں خود کلامی کرتے اس نے کندھے پر بیگ رکھا اور کوارٹر کا ڈور لاک کرتا وہاں سے نکلا۔ بریگیڈیئر محمد یوسف سے میٹنگ کے بعد وہ اب دوسرے مشن پر جا رہا تھا، جہاں کی معلومات حاصل کرتے اسے انفارمیشن ملی تھی۔ ایک نفرت میں سانس لیتے وجود کی، اور اس نے محسوس کیا تھا زندگی سے خود واپس وہاں لے جا رہی ہے جہاں سے کہانی شروع ہوئی تھی۔ اس کی انجلین کے پاس، جس کی ہیزل براؤن آنکھیں سفید صفحات پر ان سیاہ آنکھوں کو یاد کرتی اپنی نفرت کی کہانی لکھتی تھی، اور یہ پراسرار سی کہانی کئی پراسرار سے راز کھولنے والی تھی۔ آج اس کی رخصتی تھی اور اسے رخصت ہو کر بہزاد کے کمرے میں جانا تھا۔ رخصتی کی تقریب میں صرف اپنے ہی شامل تھے۔ کل ان دونوں کے نکاح کی اناؤنسمنٹ کرنی تھی، جس کے لیے وسیع پیمانے پر ولیمے کی تقریب منعقد کرنے کی تیاری تھی۔ چاروں طرف بکھرے خوش رنگ ماحول اور کھنک دار کہکہوں میں وہ سٹیج پر اس مغرور شخص کے ساتھ سرخ بھاری گھونگھٹ میں سر جھکائے، اس کی مضبوط انگلیوں میں اپنی نازک انگلیوں کو محسوس کرتی شرمائی سی چھوئی موئی سی بیٹھی تھی۔ وہ فتح یاب ہوا تھا۔ اس نے بغیر جھکے دولت کو فتح کیا تھا، بلکہ اپنے اسٹاک کو بھی پھر سے فتح کر لیا تھا۔ بہیارے انور اپنی فیملی اور مولوی صاحب کی فیملی سمیت وہاں موجود تھا۔ اس نے انہیں یہ بتایا تھا کہ یہ بہزاد ہے، باقی کسی سوال کا جواب نہیں دیا۔ آ گیا میرے یارے۔ وہ اپنی انگلیوں میں موجود اس کی روئی جیسی انگلیوں پر ہلکا سا دباؤ دیتے اٹھ کھڑا ہوا۔ باری باری سب سے ملتا انور کو خود میں بھینچ گیا۔ مولوی صاحب اور ان کی بیگم نے اسے اور اس کی بیوی کو دل سے دعائیں دی خوشیوں کی، جس پر بہزاد اور ہانیہ نے دل سے آمین کہا۔ ہانیہ انور کا سوچتی مسکراہٹ لبوں میں کچل گئی۔ کتنی حسین یادیں تھی اس کی باڈی گارڈ کے ساتھ۔ باڈی گارڈ تانیہ آئی جی سرفراز کے ساتھ سیاہ میکسی میں وہاں موجود تھی اور اسے ہاتھ ہلاتی اپنی موجودگی کا احساس دلاتی پاس آئی۔ چڑیل۔ ہانیہ چونکتی ایک دم گھونگھٹ الٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ جہاں اس کے گھونگھٹ الٹنے پر مسز شمیم سٹ پٹائی تھیں، وہاں بہزاد اور تانیہ نے بات سمجھ کر کہا لگایا۔ تانیہ کو شرارت سوجھی۔ اس نے جھک کر بہزاد کے کان میں کچھ کہا۔ ہانیہ تو اپنے باڈی گارڈ کے اتنے قریب اسے پاتی چیخ اٹھی۔ کیا کہا اس نے وائلڈ مین؟ بغیر آس پاس کی پرواہ کیے بہرام بہزاد ملک کو کالر سے پکڑے چلا کر پوچھنے لگی، میڈم؟ اس نے سب پر سرسری سی نظر ڈال کر اپنی میڈم کی جانب رخ کیا، جو آنکھوں میں انگارے لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ شٹ اپ! اس کے کالر کو جھٹکا دیتے جنونی ہو گئی۔ تھینک یو میڈم۔ آنکھ مارتے اس نے اس کی کمر میں بازو ڈالا اور خود سے قریب کر لیا۔ جہاں کھٹاک کھٹاک ان کی تصویریں بننا شروع ہو گئی تھیں، وہیں فضا میں سب کے جاندار کہکہے گونج اٹھے تھے۔
विल यू मर्डर मी? वो इसके सामने घुटनों के बल बैठा और प्लास्टिक की रिंग को इसके सामने पेश किया। मिसेस शमीम मलिक और ज़फ़र इन दोनों की हरकतों पर हंसकर एक दूसरे को देखने लगे। है ना अपना बहराम? उन्होंने पूछा। मिसेस शमीम सर हिलाती नम आँखें पोंछने लगी। हानिया ने जिताने वाली नज़रों से तानिया को देखा, मुस्कुराकर बहजाद की तरफ मुड़ी। यस, आई विल मर्डर यू। खिलखिलाते इसने हाथ आगे किया, जिसे थाम कर अपने लबों से लगाते वो इसे सटपटाने पर मजबूर कर गया और इसकी उंगली में प्लास्टिक की रिंग पहनाई। तो फ़र्क सिर्फ ये था कि इस रिंग में अब ऊपर छोटी सी स्ट्रॉबेरी लगी हुई थी। इसने उठकर इसकी नम आंखें देखते इसके माथे पर लब रखे। थोड़ा रहम कर लिया करो, इतनी सारी इंसल्ट पर वो शिकवा करता हुआ बोला। हानिया ने अबरू उचकाकर इसकी तरफ देखा। मैंने तुम्हारी मिन्नत नहीं की थी कि हक महर में अपनी ज़िंदगी और बॉडीगार्ड लिख दो, अब भुगतो। वापस चेहरे पर घूंघट करते वो सबको फिर से कहकहा लगाने पर मजबूर कर गई। जहांगीर जो बेखुद खड़ा स्टेज पर मुंह बसोरे खड़ी ब्लैक मैक्सी में तानिया को देख रहा था, कंधे पर हाथ पड़ने पर मुड़ा। कहाँ? जहान को बैग कंधे पर लटकाए देखकर वो परेशान सा पूछने लगा। 2 माह पहले इन दोनों की प्रमोशन हुई थी। कैप्टन जहान मेजर जहान बन गया था और इंस्पेक्टर जहांगीर अब एसपी जहांगीर था। कोई इंतज़ार कर रहा है, इसने मुस्कुरा कर कहा। पागल हो गया, नफ़रत की राह बिछाई बैठी है। इसने जैसे जिताया, पर इसे कहाँ फ़र्क पड़ने वाला था। अपना ख्याल रखना, मैं राब्ते में रहूँगा। मुस्कुरा कर कहता इसका कंधा थपथपा कर सामने बहजाद की तरफ मुस्कुरा कर देखता आगे बढ़ गया। जहांगीर इसकी पोस्ट को देखता रह गया जब तक कि वो नज़रों से ओझल नहीं हो गया। रुखसती का शोर मचा, जिस पर सब मुस्कुराते हुए उनकी दाई में खुशियों की दुआएं देने लगे। मिसेस शमीम और मिस्टर ज़फ़र आमीन कहते रहे। मुँह दिखाई में क्या है? हानिया ने सरगोशी में पूछा। सीक्रेट है, बहजाद लबों पर मुस्कुराहट सजाए बोला। बॉडीगार्ड? इसने गुस्से से झिड़का। यस मैडम। फुल फॉर्म में आ गया। शट अप। हानिया ने दांत किचकिचाते रात को सारा हिसाब किताब करने का सोचा। थैंक यू मैडम। वो जानता था इस वक्त वो जितनी खूनखार बन रही थी, बाद में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। शरारती नज़रों से इसे देख रहा था, जबकि दूसरी तरफ खड़ी तानिया मुसलसल खुद पर जहांगीर की ब्राउन नज़रों की तपिश महसूस करती मुट्ठियाँ भींच गई, जिस पर जहांगीर के लबों पर मखसूस मुस्कुराहट अपनी छप दिखलाती गायब हो गई। इसके कदम बहजाद की तरफ बढ़े, जहाँ खुशियाँ उसकी मुंतज़िर थीं। मेरी तो हंसी नहीं रुक रही हादी। खिलखिलाती हुई बेड पर हादी के साथ बैठी जहांगीर की भेजी गई वीडियो LED पर देखती इस अनोखी रुखसती पर हंस हंस कर लौटपौट हो रही थी। हादी भी हानिया को बहराम का कॉलर पकड़े देखकर मुसलसल मुस्कुरा रहा था। कितने मज़े का है ना? रोमैसा ने वीडियो देखते हादी के कंधे पर सर रखा। हादी ने इसके सर पर बोसा देते सर हिलाया। आपने हानिया से माफ़ी नहीं मांगी? इसकी शर्ट के बटन पर उंगली फेरती पूछने लगी। असल मकसद तो इसे याद दिलाना था। हादी ने नफ़ी में सर हिलाया। कब मिलेंगे? नम आँखों से वो अपने माँ बाप के घर और बहराम मलिक के ख्याल को याद करती हुई बोली। जल्दी मिलेंगे। हादी को मानना पड़ रहा था कि मुल्क से दूर रहना बहुत ही मुश्किल है। जहान जहांगीर दोनों भाई अपनी मासूम बहन का बदला लिए अपने फ़र्ज़ के सफ़र पर निकल चुके थे। हादी दियारे गैर में बैठा फ़ैसला कर रहा था कि वो जल्द अज जल्द पाकिस्तान वापस लौटेगा, क्योंकि जितना सुकून अपने मुल्क में था इतना परदेस में कहाँ, जहाँ इसने रुमैसा से वादा किया था कि वो जल्द ही लौटेंगे, क्योंकि इसकी प्यारी सी बीवी इसके जॉब पर जाने के बाद अकेली और उदास रहने लगी थी। और ये सब कहाँ देख सकता था हादी, इसलिए इसने फ़ैसला लिया कि इसकी बीवी की खुशी में इसकी खुशी होगी। आखिर क्यों हर बार औरत ही कुर्बानी दे? पहले मर्द उनसे छोटी छोटी बातों पर कुर्बानियाँ लेते हैं, फिर अचानक बड़े हादसात हो जाते हैं जिनमें भी कुर्बानी औरत को देनी पड़ती है। पर वह ऐसा कुछ नहीं करेगा। इसकी बीवी की खुशी पाकिस्तान में रहने की थी, तो वो ज़रूर जाएगा पाकिस्तान और वहीं अपने आने वाले बच्चों की परवरिश करेगा, वो भी बेहतर से बेहतरीन। दूसरी तरफ तानिया जहांगीर की बेबाक नज़रों का सोचती तिल मिलाई हुई थी। समझता क्या था, बंदर खुद को एक्सरे कर रहा था जैसे। बुड़बुड़ाती गिरने के अंदाज में बेड पर बैठी, पर आंखों के सामने वही मंजर घूम रहा था जिसकी जज्बों से चोर आंखें इसे बेचैन कर गईं। अल्लाह अल्लाह, ये क्या मुसीबत है। अपनी आंखें मसलती खिसक कर तकिए में मुँह देकर लेट गई, पर चैन कहाँ था। वो कसमसाई और दाएं बाएं करवटें लेती अपना ध्यान इससे हटाने की कोशिश करने लगी थी, पर यह नामुमकिनात में से लग रहा था। दफ़ातन इसे फंक्शन में ली गई सेल्फियाँ याद आईं। या अल्लाह, ये मेरे इतने करीब भी आ चुका था।
وہ اپنی بہرام کے ساتھ لی گئی مختلف فنی پوز میں سیلفیاں دیکھتی کھلکھلا رہی تھی، جن میں پیچھے جلی ہوئی ہنی کی شکل دیکھ کر اسے اور مزہ آ رہا تھا۔ اسے ماننا پڑتا تھا کہ کافی پوزیسو تھی اپنے بیری کے معاملے میں۔ دفعتاً وہ ایک سیلفی کو دیکھتی ٹھٹکی تھی اور اسے اتنے قریب دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ مجھے احساس ہی نہیں ہوا۔ وہ سیلفی میں جہانگیر کو بالکل اپنے پیچھے کھڑا دیکھتی ہکا بکا کچھ سوچ ہی نہیں پا رہی تھی، جبکہ بڑے حق سے مسکراتا اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، اور اس بے وقوف نے دھیان ہی نہیں دیا، اتنا مگن ہو کر سیلفی نکال رہی تھی۔ ایڈیٹ نہیں جانتا کیا کہ میں آئی جی کی بیٹی ہوں، بے وقوف کہیں کا، مجھ پر لائن مار رہا ہے۔ تیل ملا کر بڑبڑائی اور لب بھینچ کر موبائل بیڈ پہ پٹک دیا۔ مجھے سو جانا چاہیے، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے آئی تھنک۔ بڑبڑا کر لیٹی، کچھ دیر کروٹیں لیتی، آہستہ سے نظریں روم میں گھمانے کے بعد دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر موبائل پھر سے اٹھایا اور آن کرتے وہی سیلفی دیکھ کر کھلکھلا اٹھی۔ میں ڈر کس سے رہی ہوں؟ اپنے چوروں کی طرح موبائل اٹھا کر دیکھنے پر کہا لگا اٹھی۔ ابھی ہنستی اسے دیکھ ہی رہی تھی کہ انجانے نمبر سے میسیج آیا۔ اس نے اوپن کر کے دیکھا، وہاں لکھا پڑھ کر ساکت رہ گئی۔ کیسی لگی پھر ہماری جوڑی؟ مثبت جواب دیں تاکہ آپ کا پہلی نظر کا عاشق آپ کے دربار پر حاضری دے۔ فقط آپ کا ہونے والا باڈی گارڈ، ایس پی جہانگیر۔ تانیہ نے گھبرا کر آس پاس دیکھا، پر اس حال نما روم میں اس کے علاوہ تو کوئی نہیں تھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، البتہ بے ترتیب دھڑکنوں کو سنبھالتی موبائل آف کیے چھپا گئی۔ اف اللہ، تو کیا اس نے میری باڈی گارڈ والی باتیں سنی تھیں جو میں نے ڈیڈ سے کہی تھی کہ اسے بھی باڈی گارڈ چاہیے؟ نم ہتھیلیوں کو آپس میں رگڑتی سوچنے لگی، پھر اپنی حالت پر نظریں ڈالتی ہنس پڑی۔ میں بہت خطرناک ہوں مسٹر باڈی گارڈ، سنبھل کر آنا۔ اس نے بڑبڑا کر منہ پر تکیہ رکھ لیا۔ کچھ ہی دیر میں اس کی کھلکھلاہٹ روم کی فضا میں گونج اٹھی۔ کچھ ماہ بعد کوٹ ہاتھ میں تھامے بالکل خالی جیبیں لیے روم میں داخل ہوا۔ روم ایسا تو نہیں تھی، پر تانیہ اس کی ساری جیبیں خالی کر گئی تھی۔ دروازہ لاک کرتا روم میں داخل ہوا اور نظریں سیدھا پھولوں سے سجے بیڈ پر گئی جہاں وہ دشمن جہاں گھونگھٹ ڈالے بیٹھی تھی۔ بہزاد کو جھٹکا لگا کہ وہ ایسے اتنے آرام سے کیسے اس کے لیے بیٹھ سکتی ہے۔ اس نے تو بہت کچھ کی توقع کر لی تھی، پر یہ خوشگوار تبدیلی بھی تھی۔ فسوں خیز سرخ پھولوں موم بتیوں سے سجے روم میں اس کا یوں بیڈ پر گھونگھٹ کیے بیٹھنا اس کے دل کو خوش کر گیا۔ آریو کیسٹرا کاؤچ پر کوٹ پھینکتے ہوئے گلے سے ٹائی نکالتا اس کے پاس آ بیٹھا، پر دوسرا جھٹکا تو یہ لگا جب وہ خود میں سمٹ گئی۔ ہنی یار، تم ٹھیک ہو؟ اپنے شوز اتارتا اسے دیکھ بھی رہا تھا، شاکڈ۔ بیبی واٹ ہیپن؟ وہ کافی حیران ہوتا سیدھا ہو کر اس کے سامنے بیٹھا، پر وہ ٹس سے مس بھی نہیں ہوئی، ویسی سکڑی سمٹی گھونگھٹ کیے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ بہزاد کو تشویش ہونے لگی۔ اس نے گلا کھنکارا، ہاتھ بڑھا کر گھونگھٹ اٹھانا چاہا۔ میری منہ دکھائی۔ مدھم آواز میں اس نے اپنی مہندی سے رنگی سرخ ہتھیلی سامنے پھیلائی اور کچھ پیچھے کھسک گئی۔ اس نے حیرت سے دیکھا اور سر ہلایا۔ سائڈ دراز سے اسٹرابری کا پیکٹ نکال کر اس نے اس کی شرمیلی دلہن کی ہتھیلی پہ رکھا، جو سچ میں شرما رہی تھی یا دورے پڑے تھے بچی پر۔ وہ آہستہ سے اندر لے گئی گھونگھٹ میں۔ بہزاد حیران سا دیکھنے لگا۔ اس نے متوجہ کرتے ہاتھ اٹھا کر گھونگھٹ اٹھانا چاہا کہ وہ پھر پیچھے کھسک گئی۔ آئی تھنک منہ دکھائی دینے کے بعد گھونگھٹ اٹھانے کی اجازت مل جاتی ہے میڈم، وہ جھنجلا کر بولا۔ ہانیہ نے مسکراتے نظریں اٹھائیں۔ چپ کر جائیں جی، پلیز مت بھولیں کہ آپ اپنی زندگی میرے حق مہر میں لکھوا چکے ہیں، زیادہ پھڑپھڑانے کی ضرورت نہیں ہے جی، شرمیلے انداز میں کہتی بہزاد کو جھٹکا دے گئی۔ کیا تمہیں یاد تھا اس حالت میں بھی؟ حیران ہوتا ہو بولا۔ اسے یاد تھا جب اس نے نکاح کیا تھا تب اسے خود کا بھی ہوش نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے، کہاں بیٹھی ہے، پھر کیسے یاد کر لیا اس احساس میں، اور وہ بھی اتنی خطرناک بات۔ جی نہیں، نفی کرتی اندر ہی اندر اسٹرابری کھاتی ہوئی بولی۔ تو پھر کس نے بتایا؟ اس نے الجھ کر پوچھا۔ جی وہ ابی نے، انہوں نے جاتے مجھے میسج کیا تھا کہ آپ اپنی زندگی میرے نام کر چکے ہیں، جس کا ثبوت انہوں نے ویڈیو ریکارڈنگ کے تھرو دیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ اب میں جیسے چاہے آپ کو توڑوں موڑوں ٹکڑے کر دوں، اپنے ڈاگس کو کھلاؤں، کوئی کچھ نہیں کہے گا، کیونکہ میرے پاس آپ کی زندگی کا ثبوت ہے کہ وہ میری ہے۔ اس کی باتیں نہیں، ارادے بھی خوفناک تھے۔ بہزاد اپنا کانپتا دل تھام گیا۔ جہان، میں تمہارا خون کر دوں گا۔ اس نے دانت کچکچائے۔ پھاپ پھاک اٹھنا تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ تیش میں سوچتے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرے۔ یہ اب بھی تو وہی تھا نا جو کل تک اسے اپنی بیبی تک پہنچانے میں ساری مدد دیتا تھا۔ کیمرہ ہیک تک کا کام خود انجام دیتا، ٹائم سیٹ کرنا، اسے روم تک پہنچانا، سب اس نے کیا تھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ دونوں مل جائیں۔ پر یہ جاتے ہوئے کون سی دشمنی نکال کر گیا تھا؟
हाथ तो लग जा मेरे बच्चे, फिर तुझे बताऊंगा ये 3 in 1 क्या चीज़ है। अहद बांधने लगा। मैंने तुम्हें कहा था मत कर शादी, बर्बादी है, अब भुगत। दिमाग ने ठोकर मारी, वो बिलबिला उठा। तुम इसकी मत सुनो, तुमने बहुत अच्छा किया इसे हासिल करके, वो तुम्हारी ही थी। और निकाय खूबसूरत बंधन है जो तुमने बांधा, ये तो मोहब्बत की शरारतें हैं। दिल ने समझाया। बहजाद के लबों पर मुस्कुराहट छा गई। बकवास करता है, तुम्हें उल्लू बना रहा है, फंसा रहा है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। बहुत पछताने वाले हो, इसलिए अभी से कुछ रोब शोब रखो। बहजाद ने ऊपर की तरफ देखा। बकवास तुम कर रहे हो, इसे गलत रास्ते पर धकेल रहे हो। बाज आ जाओ, हमारे मामले में मत बोलो। दिल भड़क कर कुल्हाड़ी लिए मैदान में उतर आए। बहजाद शशदल था खुद पर। शायद ही वो दुनिया का पहला बंदा था जो अपने दिमाग दिल की जंग सुनता था, जिसमें तकलीफ़ दोनों तरफ से इसे ही होती थी, और वो दोनों भरपूर तरीके से लड़कर आखिर में हमें क्या कहते हुए निकल जाते थे। हानिया ने मुकम्मल खामोशी देखते ज़रा सा घूंघट उठाकर इसे देखा तो झटके से सीधी हुई। इस पर फिर से दौरे पड़े थे। तुम ठीक हो वाइल्डमैन? वो इस हसास वक्त खूबसूरत रात में इसे ऐसे दौरे पड़ते देखकर भड़क ही गई थी। वाइल्डमैन? इसने आगे बढ़ते इसके बाजू को पकड़कर हिलाया, पर इस पर कोई असर नहीं हो रहा था। ये तुम्हारा नहीं मेरा भी मामला है, और तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे बकवास कहने की। वो अब चीखता, इसके सर में दर्द कर रहा था, जबकि दिल चाह रहा था सर फाड़ दे। नहीं, अचानक हलक के नीचे आवाज़ में दहाड़ा कि हानिया उछल कर पीछे हुई। वाइल्डमैन, लफंगे लोफर, कौन से दौरे पड़ते हैं? मुझे नहीं रहना भाई इस पागल से। दफ़ा हो जाओ, निकलो यहाँ से, वो चिल्लाई। वो बुलंद कहकहा लगा उठा। हानिया ने चौंक कर इसे कहकहा लगाते देखा। या अल्लाह, मैं कहाँ फंस गई? ये तो कोई पागल ही लग रहा है। मेरा बैरी गार्ड कहाँ गया? वो रोने जैसी हो गई। आ गई होश में? उतर गया बुखार जी जी का? इसने मोहब्बत से पूछा। दफ़ा हो जाओ, निकलो अभी, पता नहीं कहाँ से बेवकूफ़ बन गए हो, गुस्से से बोली, जबकि बहजाद का हंस हंस कर बुरा हाल हो रहा था। दफ़ातन जलती कुड़ती हानिया को देखते वो खामोश हुआ। स्ट्रा, उसने इस तय पुकारा और इसका हाथ थामना चाहा। वो सहम को दूर होती सुकड़ गई खुद में। यह आपका मिल्क? बौखलाकर कुछ ना समझते इसने साइड टेबल से दूध का गिलास उठाकर सामने कर दिया। इसे देखते बहजाद पहले चौंका, फिर बमुश्किल कहकहा दबाते थाम लिया। मुझे लगता है इसकी ज़रूरत तुम्हें है काफ़ी, कहने के साथ ही एकदम आगे बढ़ते इसके लबों से गिलास लगा दिया। फैली आंखों से देखती पी गई। अभी कुछ देर पहले मिसेस शमीम यहाँ दूध वाला गिलास रख कर गई थी। अब तुम बैरी? इसने इसे गिलास थमा दिया। मैं भी पी लेता हूँ। नवाफिल अदा कर लें शुक्राने के बैरी। देखो हम कैसे बिछड़े और कैसे मिले। उंगलियां चटखाती हुए बोली। बहजाद आसूदगी से मुस्कुराया। मैं पहले ही अदा कर चुका हूँ जानम, पर अगर तुम चाहती हो तो तुम्हारे साथ भी ज़रूर अदा करूँगा, क्योंकि इसके जितने शुक्र अदा किए जाएं कम है। वो मुस्कुरा कर उठा और वो बाथरूम की तरफ बढ़ी। ये एक इंतहाई खूबसूरत मंजर था। कुछ ही देर में दोनों वज़ू किए जाए नमाज पर खड़े होकर शुक्राने के नवाफिल की नीयत बांधे, साथ अपने रब से हम कलाम भी थे। यह ऐसा मंजर था जिसका हानिया खान और बहजाद खान को हमेशा से इंतज़ार था। आज वो अपनी मंजिल तक पहुँचे थे। आज अपने रब के शुक्रिया अदा करते अपनी ज़िंदगी की हसीन शुरुआत करने जा रहे थे, जिसकी एक पुरनूर सुबह होगी। इन्हें उम्मीद, अपने रब पर यकीन था, उनका आगे का सफ़र खुशहाल गुजरेगा। अब कोई तलखियाँ रास्ते में नहीं आएंगी। बहजाद से बैरी, बैरी से बहराम, बहराम से बहजाद और बहजाद से बॉडीगार्ड का सफ़र एक बहुत ही दिलचस्प और ख़ूबसूरत था। इसने अपने माँ बाप के कातलों को उनके अंजाम तक पहुँचाया था, अपने स्ट्रा को वापस पा लिया था। ज़फ़र साहब और मिसेस शमीम अपने बच्चों की खुशियों के लिए दुआ करते तहज्जुद पढ़ रहे थे। अपनी बहू और बेटे के साथ अपनी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे। तो दूसरी तरफ मेजर जहान अपने मिशन की तैयारियों में था, और इसे यकीन था वो नफ़रत को हरा कर अपनी मोहब्बत से ज़रूर एंजेलिन को पा लेगा। जहांगीर ट्राई कर रहा था कि अब ख़ुद बॉडीगार्ड बनकर अपनी तानिया के पास जाए और इसके ख्वाब को पूरा करे, पर इसे यह भी अंदाज़ा था कि बड़ा ख्वार होना है अब इसने। मुँह दिखाई गिफ्ट कैसा लगा? इसे स्ट्रॉबेरी खाते देखकर वो पास आकर बैठा और हाथ पकड़कर पूछा। मैं वो अनोखी बीवी हूँ जिसके शौहर ने इसे मुँह दिखाई में स्ट्रॉबेरी का डब्बा गिफ्ट किया है। वो खिलखिलाती बोली। बहजाद मुस्कुरा दिया। सारा दिन तो तुम स्ट्रॉबेरी खाती रहती हो, तो मैं और क्या करता? वो इसकी लट को उंगली पर लपेट कर अपनी तरफ खींचते हुए बोला। खाएं? हानिया ने फ़ौरन स्ट्रॉबेरी सामने की तो बहजाद ने थाम ली। एकदम ज़िंदगी कितनी हसीन लगने लगी थी। आई लव यू स्ट्रा। तानिया तुमसे क्या कह रही थी वाइल्डमैन? बेरब्त सांसों दरमियान कहती इसके कहकहा लगाने की हमेशा से वजह बनी थी। नहीं बता सकता, पर्सनल है बहुत। हनी मुस्कुराहट छुपा कर रह गई।
اگر نہیں بتاؤ گے تو تمہاری خیر نہیں، وہ بھڑکی۔ اس وقت تو تم اپنی خیر مناؤ، میری اسٹرا مما کو 25 بچے چاہیے، وہ کہتا اس کی حیرت کی زیادتی سے چیخ خود میں سمیٹ گیا۔ یہ ناول تو پہنچا اپنے اختتام تک۔ اگر آپ کو یہ ناول پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ پھر سے آؤں گی کسی خوبصورت سے ناول کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔